معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان، تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، تحفہ رمضان کی یہ 11ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ کے لیے جو ہم تحفہ لے کر آئے ہیں وہ انتہائی اہم تحفہ ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، ہمارا روزہ بے مقصد کیوں؟ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام، حدیث نمبر 1690۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں روزے کے اندر بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے تہجد گزار اور راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ بھوکا پیاسا رہنا عبادت نہیں بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ڈر سے ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ جو شخص اس عبادت سے بے خبر اور غافل رہا تو اس نے خواہ اپنے پیٹ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دی۔ اللہ کو کب ضرورت تھی اس بات کی کہ انسان 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے یا اس سے زیادہ یا کم اپنے پیٹ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دیتا، اور اللہ کو کب ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنے لمحے کے لیے، اتنی مدت کے لیے کھانا پینا چھوڑا دیتا۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں کہ ہم روزے سے ہیں اور ہم نے جائز چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، ہم نے ان جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچا رکھا ہے، لیکن جو چیزیں پہلے ہی سے ناجائز ہیں ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، تو ہمارا روزہ کیسا ہوا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف حکم ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ سورہ انعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 120، کہ جو گناہ چھپے ہوئے ہیں اسے بھی چھوڑو اور جو گناہ کھلے ہوئے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو۔ یقیناً جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن ان کے اعمال کی سزا ملے گی، ان کی برائیوں کی سزا انہیں ملے گی۔ ہمارا روزہ بے مقصد کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان رمضان میں رات کے وقت رات بھر کیرم کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی رات بھر بیٹھ کر ہوٹلوں میں گپ شپ کرتے ہیں، اور عید کی خریداری اور شاپنگ تو پہلے ہی روزے سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا رمضان عبادت کا مہینہ نہیں، وہ تہوار کا مہینہ ہو گیا۔ تراویح ایک رسم بن جاتی ہے، لوگ بوجھ سمجھ کر تراویح پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کب تراویح ختم ہوگی اور ہم باہر جا کر گھومیں پھریں اور ٹہلیں۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ 2 رکعت تراویح پڑھ کر، کچھ 4 رکعت، کچھ 6 رکعت پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ یعنی تراویح پوری ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے شروع کے دنوں میں عبادت میں جوش و خروش رہتا ہے، ایک جذبہ رہتا ہے، مسجدیں بالکل بھری رہتی ہیں، جگہ تک نہیں ملتی۔ لیکن جو رمضان کے روزے گزرتے ہیں، جو دن گزرتے جاتے ہیں، نماز میں، تراویح میں سستی آتی جاتی ہے، اور پھر مسجدوں کے اندر اور تراویح کے اندر صرف وہی لوگ باقی بچتے ہیں جو سال کے 12 مہینے
نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ خود بتائیے کہ جو چیزیں، جو بری عادتیں رمضان سے پہلے ہمارے اندر تھیں وہ رمضان میں بھی ہمارے اندر باقی ہیں، تو آپ ہی بتائیے کہ ہمارا روزہ بے مقصد کیوں نہیں ہوگا؟ بدتمیزی، معمولی بات پر غصہ، بیوی پر غصہ، بچوں پر غصہ، نوکروں پر غصہ، ملازموں پر غصہ، یہ ساری باتیں رمضان کے ہوتے ہوئے رمضان کی حالت میں اور روزے کی حالت میں ہمارے اندر باقی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ غصے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6116۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غصہ مت کرو۔ اس شخص نے بار بار یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غصہ مت کرو۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ناظرین پھر بھی آپ غصہ کریں گے؟ نہیں، ایسا مت کیجیے۔ بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا وہ شعر یاد کیجیے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب صدق و صفا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب صدق و صفا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ پڑوسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی شریح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6016 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پاک کی قسم اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن کامل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بابت اور کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ رہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے اندر اچھائی یا برائی ہے؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 623 کہ دیکھو میں تم کو پیمانہ بتاتا ہوں، میں تم کو ایک معیار بتاتا ہوں کہ تم کو کیسے پتا چل جائے کہ تم اچھے ہو یا برے ہو، یا تمہارے اندر اچھائی ہے یا خرابی اور برائی ہے۔ جب تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں یہ رائے قائم کریں، تمہارے بارے میں یہ بتائیں کہ تم نے اچھا کیا تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اچھا کیا، اور اگر تم نے دیکھ لیا اور اگر تم نے سن لیا کہ تمہارے پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ تم نے برا کیا تو سمجھ جاؤ کہ تم نے برا کیا۔ یہ کون سے پڑوسی کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ پڑوسی جو آپ کے بغل میں ہے اور وہ مسلمان ہے؟ نہیں، چاہے آپ کا پڑوسی مسلمان ہو، چاہے آپ کا پڑوسی ہندو ہو، چاہے آپ کا پڑوسی پارسی ہو، چاہے آپ کا پڑوسی سکھ ہو، چاہے آپ کا پڑوسی یہودی یا کرسچن عیسائی ہو، ہر پڑوسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں تم اپنے پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3265 کہ تم میں سب سے اچھے لوگ، سب سے بہترین اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ لیکن عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ جامع الترمذی کتاب الرضاع باب ما جاء فی حق الزوج علی المرأة حدیث نمبر 1159۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے لیے سجدہ کرے، اس کے سامنے اپنی گردن اور پیشانی جھکائے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، کیا فرمایا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلتم منهم احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5997۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اقرع ابن حابس تمیمی ایک صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بوسہ لے رہے ہیں